إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے سورۃ احزاب کو شروع کرتے ہیں. یہ سورۃ احزاب مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کے 5ویں سال کے اندر اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اس کی 73 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں. اس سورت کے اندر مختلف موضوعات پر اللہ نے گفتگو فرمائی اور انسانیت کی رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کا نام حزب کہتے ہیں، گروہ کو احزاب کہتے ہیں، بہت سے گروہ. اور اس میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ ہجرت کے 5ویں سال یہود کی لگائی ہوئی آگ کی وجہ سے یہود کے سرداروں نے جب اسلام کو پھیلتے ہوئے دیکھا تو پھر پورے عرب میں انہوں نے کوشش اور جد و جہد کی کہ اسلام کو مٹانے کے لیے سب کو متفق کیا جائے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے. مدینے کی کل آبادی سے زیادہ وہ لشکر گھیر گار کے یہاں پہ لائے تاکہ اسلام کو جڑ سے کاٹ دیا جائے. اور حقیقت بات بھی یہ ہے اس وقت جو مدینے کے حالات تھے اور جس حالات سے مسلمان گزر رہے تھے، 3 چیزیں مسلمانوں کے لیے بہت پریشان کن تھیں. ایک، جو یہود تھے مدینے کے اندر رہتے، ان کی سازشیں ہر دن ایک نئے انداز میں مسلمانوں کے خلاف آتی. اور دوسرا، مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ داخل ہو گیا تھا جو حقیقتاً مسلمان نہیں تھے لیکن بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا. یہ منافق لوگ تھے. مکے میں کوئی منافق نہیں تھا. اور تیسری پریشانی اہل مکہ کی تھی کہ جو 2 دفعہ اب تک آپ سے جنگ لڑ چکے تھے. پہلی لڑائی میں بدر میں تو اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی، اور احد کے اندر بعض صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے فتح ملی ہوئی شکست میں تبدیل ہو گئی، اور اس میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے. پھر یہ تیسری جنگ کے لیے یہ فیصلہ کن وار کرنے کے لیے آئے تھے، اور چونکہ یہاں پہ ایسی کیفیت تھی جو اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام احزاب رکھا گیا. اس سورت کے آغاز میں جاہلیت میں ایک بہت بری رسم تھی. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اس رسم کو توڑا. وہ تھی کسی کو بے اولاد کا یا صاحب اولاد کا کسی کی دوسرے بچے کو اڈاپٹ کر کے بحیثیت ماں باپ اپنا نام لکھوانا. اور جس طرح ایک باپ کی سکے باپ کی حیثیت ہوتی ہے اپنے اولاد کے متعلق، اڈاپٹ کیا ہوا بچے کی بھی حیثیت وہی گنی جاتی ہے. اور یہ ایسا پروسیس ہوا کہ پوری دنیا کے سامنے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ تھے، اور دنیا کو یہ بتانا تھا اللہ رب العزت نے کہ یہ معاملہ، یہ طریقہ کار جو تمہارا ہے وہ غلط ہے. جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا،
باپ کا بیٹے سے تعلق ہوتا ہے کہ بیٹا اس کا وارث بنتا ہے، تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ جو متبنہ ہے وہ بولا بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ اسی طرح ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو ماں کہہ لیتا تو وہ اسی طرح جس طرح ماں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ان ساری باتوں کا رد فرمایا۔ چونکہ معاشرے کے اندر یہ رسومات اتنی گہری تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو آپ بھی گھبرا گئے کہ اب میں لوگوں کی باتوں کا، ان کے طنز کا کیسا سامنا کروں گا۔ معاملہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچہ دیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ یہ غلام تھا، اس کا نام تھا زید بن حارثہ، کہ چونکہ شادی ہو گئی تو انہوں نے کہا یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا۔ یہ قبل از نبوت بات ہے کہ وہ بچہ آپ کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دن اس بچے کے والدین ڈھونڈتے ڈھانڈتے مکے تک پہنچ گئے۔ انہیں پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکے میں ہے۔ یہ آئے، پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ایک شخصیت ہیں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پاس ہمارا بیٹا ہے۔ وہ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آئے، اب آپ پہ نبوت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، آ کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام ہے اور ہم اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں، آپ ہم سے اس کی قیمت لے لیں، ہم اپنا بچہ واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بات معقول کر رہے ہو، بچے سے پوچھ لو، اگر بچہ واپس جاتا ہے آپ کے ساتھ تو میں آپ سے کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خوبصورت دل تھا نبوت سے پہلے بھی۔ تو آپ اس وقت بچے کو بلا کے کہا بیٹے یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ میرا باپ ہے۔ اور ایک ساتھ کا شخص کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ میرا چچا ہے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کی بات سن لو، اور آپ اٹھ کے باہر چلے گئے، اس لیے کہ میری وجہ سے ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسا جواب دے کہ جو ان کے لیے ٹھیک نہ ہو۔ آپ اٹھ کے چلے گئے کہ بچے پہ کوئی ذہنی بوجھ نہ پڑے۔ انہوں نے کہا زید بیٹے ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو زید بن حارثہ کہنے لگے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اپنے باپ کو کہنے لگے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن زید بن حارثہ نہ مانے۔ بالآخر وہ غصے میں کہنے لگے کیا تم غلامی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ اللہ کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خوبصورت اخلاق تھا اور جو تعلق تھا بچے کے ساتھ، وہ بچہ ماں باپ کو چھوڑ دیا اس نے، وہ غصے سے چلے گئے۔ جب بچے کی یہ کیفیت دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ بلکہ پھر اس کے بعد اس بچے کا نام ہی لوگ یہ لیتے تھے کہ یہ زید بن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح زندگی کا وقت گزرتا گیا، یہ بچہ جوان ہو گیا، اللہ نے آپ کو نبوت سے نواز دیا۔ اس کی شادی کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھو کی بیٹی زینب بنت جحش ان کے ساتھ ان کی شادی کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو آپ کے جو خاندان کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سردار لوگ ہیں اور یہ ایک غلام بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اس زمانے میں قاعدہ قانون یہ تھا کہ جب کوئی شخص خصوصاً رشتے کے متعلق ضمانت دے تو وہ نباہ نہ ہو تو اس بچی کے ساتھ ضامن کو شادی کرنی پڑتی تھی۔ یعنی اگر وہ اس کا نباہ نہیں ہوتا تو جو ضمانت دینے والا ہے پھر اس کے ذمے ہوتا تھا کہ وہ اس کو اس کے ساتھ شادی کرے
اور اس کا مداوع کرے۔ زید بن حارثہ کی شادی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کا آپس میں نباہ نہ ہو سکا۔ اب لوگوں میں باتیں شروع ہو گئی، دیکھیں گی اب اپنے بیٹے کی بیوی سے کیسے شادی کرتے ہیں جی۔ حالانکہ ویسے شرعاً بھی اور اخلاقاً بھی یہ جرم ہے کہ بیٹے کی بیوی سے شادی کرے، تو کہتے ہیں اب دیکھیں گے یہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کیفیت بن گئی کہ آپ چونکہ پہلے ہی لوگ بڑے مخالف تھے، منافقین جو ہے مدینے میں تھے جو ہر کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے، بڑی باتیں بنانی شروع کر دی، آپ کے لیے اتنا پریشانی کا سبب بنا کہ آپ حضرت زید کو بار بار کہتے کہ طلاق نہ دو، لیکن چونکہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوئی تھی، بالآخر زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے طلاق دے دی تو میں نے خود تیرے نکاح میں دے دیا۔ یہ پوری کائنات کے اندر یہ واحد واقعہ ہے کہ اللہ نے کسی کو کسی کے نکاح میں دیا ہے، یعنی ولی اللہ رب العزت بنے، اور انہوں نے ہی کہا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے طلاق دے دی میں دے دیا ان کے نکاح میں۔ اب یہ پہلے سب سے پہلے تو یہ بات اس صورت میں یہ بتلائی جا رہی ہے کہ جس کو ماں کہہ دو وہ ماں ہو نہیں جاتی، جسے منہ بیلی بہن بنا دو وہ بہن ہو نہیں جاتی، جسے بیٹا یا بیٹی بنا لو وہ بیٹا یا بیٹی ہوتے نہیں ہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یہ دل کی تسلی ہے۔ تو اس صورت کا آغاز اللہ رب العزت اپنے نبی کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا ایھا النبی، اور یہ یاد رکھیں کہ اس صورت میں 5 مرتبہ اسی طرح نبی کریم کو پکارا گیا تو یہی لفظ کہا یا ایھا النبی۔ حالانکہ پہلے انبیاء کو جب بھی اللہ بلاتے تھے یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا لوط، یا صالح، یعنی ہر نبی کو نام لے کے پکارا۔ آپ پورا قرآن دیکھ لیں، کہیں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے اللہ نے نہیں پکارا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یعنی آپ کے صفاتی نام لے کے آپ کو پکارا۔ یہ آپ کی عزت اور اکرام اللہ نے کی ہے، تو ہم پہ بھی یہ لازم ہے کہ ہم جس طرح ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں یا فلاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نہیں پکار سکتے۔ انہیں جب بھی پکارنا ہے تو یہ انہی صفاتی نام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمیں تاریخ میں بھی یہ ملتا ہے کہ ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے زندگی بھر آپ کو کبھی آپ کا نام لے کے سامنے مخاطب کیا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت اس سورت کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی اتق اللہ، اللہ سے ڈریں، لوگوں سے نہیں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، یہ کافر اور منافق جو باتیں بناتے ہیں ان کی طرف نہ جائیں، یہ نہ سوچیں یہ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کا رب کیا کہتا ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک ہے تمہارا، بے شک اللہ تعالی ہے علم والا بھی اور حکمت والا بھی، اس کے علم میں ہے کون سی بات غلط ہے کون سی ٹھیک ہے۔ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں کیا بناتے ہیں اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ نے صرف وہ بات ماننی ہے جو تیرے رب کی طرف سے وحی ہوئی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، معاشرہ کیا کرتا ہے، اور آپ کو آپ کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے آپ کو۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ الیک من ربک،
اتباع کیجئے اس وحی کی جو تیرے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کی اسے خبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اپنے رب پہ بھروسہ کریے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ سورت کا آغاز ان 3 باتوں سے ہوتا ہے کہ آپ کو معاشرتی رسومات کو نہیں دیکھنا، لوگ کیا کہتے ہیں یہ نہیں سوچنا، اللہ کیا کہتا ہے یہ سوچنا ہے، اور اسی کے مطابق چلنا ہے۔ اور اسی میں اگر نبی کو یہ حکم ہے تو ہم تو بالاولا ان باتوں کے پابند ہیں کہ ہمارا خاندان، ہماری برادری، ہمارے معاشرے کی رسومات یہ کیا ہے۔ ایک مسلمان کی یہ مجبوری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی مجبوری، سب سے بڑا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے کیا کہتا ہے اور مجھے اپنے رب کے حکم کے مطابق ہی چلنا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر وہ متبنہ کے متعلق اللہ نے وہ ساری بات بتائی ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر